آغاز میں خبر یہ ہے، تحریک انصاف نے پنجاب میں الیکشن کا التوا چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ پارٹی چیئرمین کی ہدایت پر پیر کے روز تحریک انصاف کے سینیٹرز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا کر عدالت پر حملہ کیا گیا۔ عمران خان کے خدشات پر پنجاب حکومت کی جانب سے JIT کی تشکیل خوش آئند ہے۔ تحریک انصاف انتخابات کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جو فیصلہ آیا ہمارے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ کیا حسن اتفاق ہے کہ یہ فیصلہ آتا ہے اس کے چند گھنٹے کے بعد، جب اسی خواہش کا اظہار جو ہے وہ حکومتی اتحاد پارلیمان کے اندر کرتا ہے۔ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کر دی جائے گی۔ چیئرمین صاحب نے ہدایات دی ہیں، ہمارے سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ پیر کے دن جب جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمان کا، اس جوائنٹ سیشن کے اندر بھی شرکت کی جائے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور اس سمے تقریباً 96 بار ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل فول قرارداد آئے گی۔ پتہ چلا ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں ہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی، بغیر اپیئر ہوئے، اور وہ حمزہ شہباز کو ملی تھی۔ اعظم تارڑ صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹ ہی رکھ لینا چاہیے، شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں یہ تو۔ پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر 5 ممبرز جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا کیس ہونا چاہیے۔ جلسہ ہمارا انشاءاللہ ہفتے کی رات کو، جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا۔ پنجاب گورنمنٹ ہے، اس نے ایک JIT کانسٹیٹیوٹ کی ہے عمران خان کے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے۔ الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا۔ موجودہ حالات میں انتخابات کرائے تو یہ خونی ہوں گے۔ بیٹھ کر بات کریں، کسی تیسرے آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں۔ 2 صوبائی اسمبلیاں ایک شخص کی آنا کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ پچھلی مردم شماری پر مختلف سیاسی جماعتوں کو اختلافات تھے۔ سیاسی بحران کا حل ایک ہی دن الیکشن میں ہے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ معاشی بحران کے دھانے پہ ہم کھڑے ہیں، اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت فوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے 2 صوبائی الیکشنز کو اگر الگ سے کر کے کروایا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ انتخابات بیک وقت ہونے میں ہی ملک کا بھلا ہے، اور اسی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ حکومتوں نے اور حکومتی اداروں اور عسکری اداروں نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ جی اگر 2 دفعہ الیکشن کروائیں گے تو یہ 100 ارب سے زائد کی ایکسرسائز ہے، کیونکہ ابھی 54 ارب اور کوئی 5 ارب ایکسٹرا کر کے یہ اماؤنٹ مانگی گئی تھی۔ بیک وقت الیکشنز ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو۔ فوری ایک آنسلاٹ شروع کر دی گئی کہ جی یہ آئین شکنی ہو گئی ہے، آئین توڑ دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ بڑک لگانے سے پہلے، یہ نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دامن میں بھی جھانکیے۔ آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں، یہ خونی انتخابات ہوں گے۔ خدارہ کوئی تیسری آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں، مل کے بیٹھے رستے نکالیں۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کے الیکشن ملتوی ہونے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کو یقینی بنانا ہے کہ شفاف، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں۔ آرٹیکل 224 کا تقاضا ہے کہ انتخابات کے وقت وفاق اور صوبائی اکائیوں میں نگران حکومتیں قائم ہوں۔ الیکشن کمیشن نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے ملک میں سیاسی استحکام کی ضمانت ملے گی۔ تحفظات تھے کہ ایک آدمی کی انا کی وجہ سے 2 صوبوں پر زبردستی الیکشن مسلط کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو 2 صوبوں میں حکومتیں قائم ہوں گی۔ الیکشن ہوتے تو ہمیشہ کے لیے متنازع ہو جاتے۔ الیکشن کمیشن نے بڑے آئینی بحران سے بچا لیا ہے۔
وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے مسلح جتھوں کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کر کے عدالتی عمل میں رکاوٹ ڈالی گئی، ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے، مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت میں چلائیں گے، تحقیقات کے لیے GIT بنا دی جو 14 روز میں چالان عدالت میں پیش کرے گی۔ عمران خان نیازی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مسلح لوگوں کا جتھا لے کے آیا، حملہ کیا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر، ملازمین کے موٹر سائیکل وغیرہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ نظر آتش کیا۔ 2 مقدمات جو ہیں وہ ایک CTD اسلام آباد میں جو ہے وہ درج ہوا اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ گورا تھانہ جو اسلام آباد ہے یہ درج ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو صحیح طور پہ جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے۔ عمران خان نیازی سمیت اور جو باقی اس کے جتھے کے لوگ ہیں ان سمیت جو ہے یہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمات کو چلایا جائے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک GIT جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، ISI کے نمائندے ہوں گے، IB سے ہوگا اور اسی طرح سے ایک نمائندہ جو ہے وہ MI کا ہوگا۔ 14 دن میں جو ہے وہ GIT تفتیش کر کے چلان جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں عمران خان جیسا سیاسی فراڈیا پوری سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ PTI کی جانب سے پولیس پر پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے، کسی سیاسی جماعت کی جانب سے ایسی حرکت پہلی بار کی گئی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ GIT تمام حقائق سامنے لائے گی۔ وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ حکومت نے GIT بنائی ہے جو اس سارے معاملے کی چھان بین کرے گی، انکوائری کرے گی اور اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ میں نے نہ اس سے کوئی بڑا فراڈیا پاکستان کی سیاست میں کوئی دیکھا ہے اور نہ کوئی اس طرح کا میں نے دہشت گرد پاکستان کی سیاست میں کو دیکھا ہے۔ یہ تو ہر معاملے میں دوسروں سے نمبر لے کے جا رہا ہے۔ یہ پیٹرول بم کس لیے پھینکے کہ پولیس والے وہاں جل کے مر جائیں؟ یہ تو پہلی دفعہ کوئی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے اس طرح کی حرکت ہوئی ہے، یہ تو ناقابل برداشت ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے التوا کا فیصلہ اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ PTI چیئرمین کے الزامات کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ وہ لاہور میں مزار اقبال پر حاضری کے بعد گفتگو کر رہے تھے۔ جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی اس کو چیک دیکھیں، وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے، اگر وہ غلط ہے وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اگر اس میں کوئی 1% بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو جو جس نے اس طرح کا سوچا ہے اس کو جو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی بھی دو۔ میں تو صرف اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ ان کو اگر آپ کو کوئی ڈفرینس ہے، اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو میں فرق ہے آپ ضرور کہیں، لیکن اس طرح گالم گلوچ کرنا، وہ دھمکیاں دینا وہ غلط ہے۔ صرف پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے، اس میں باقی بہت سارے لوگ انوالو ہیں، ادارے انوالو ہیں جن کا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن نے سب سے مشاورت سے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ آج پنجاب عثمان انور کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمیں اور ہمارے بچوں کو گالیاں دی گئیں، ہم پر اپنے لوگ مروا کر قتل کرنے کا پلاننگ کا الزام لگایا گیا، لیکن کسی الزام یا گالی کا جواب نہیں دیں گے۔ ہم محافظ ہیں، مارنے والے نہیں، تاہم ملک کے دشمن جہاں بھی ہوں گے ان کو ماریں گے۔ جو ہم پر گولی چلائے گا ہم بھی اس پر گولی چلائیں گے۔ جہاں دہشت گردوں کا حملہ ہوگا وہاں پولیس بھی جواب دے گی۔ وہ لاہور میں اجلاس سے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے اوپر، میری ذات کے اوپر، پولیس کمانڈ کے اوپر اور ہم سب پہ کچھ الزامات لگائے گئے، کچھ گالیاں نکالی گئیں، ہمارے بچوں کو دھمکیاں دی۔ اب جب ہم پہ یہ الزام لگا، میری ذات پہ لگا، تو پھر یہ ثابت کیجئے، دنیا کی کسی عدالت میں ثابت کیجئے۔ آپ کہتے ہیں یونائیٹڈ نیشنز کو بلائیں تو یونائیٹڈ نیشن میں ثابت کیجئے۔ جنہوں نے الزام لگایا ان کو چاہیے کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں آئیں اور اس جوڈیشل کمیشن میں ثابت کریں۔ میں اپنا جواب دوں گا اور میں چاہوں گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی سازش ثابت ہوتی ہے تو پھر جو سزا ہونی چاہیے وہ مجھے ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی سازش ثابت نہیں ہوتی تو پھر صرف ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم اکاؤنٹیبل ہیں،
ہم محافظ ہیں، ہم مارنے والے نہیں. ہاں، جہاں پہ ملک کے دشمن ہوں گے ہم مار بھی دیں گے، جہاں پہ دہشت گرد ہوں گے اور ہم پہ گولی چلائیں گے وہاں ہم بھی واپسی پہ گولی چلائیں گے. اب چاہے تو یہ والا پارٹ کٹ کر کے کسی کے ساتھ لگا دیجئے گا، لیکن یہ کہ جہاں پہ پولیس کے اوپر دہشت گردوں کا حملہ ہوگا پولیس ری ایکٹ کرے گی. جہاں ڈولفن پہ لوگ گولی چلائیں گے وہاں ڈولفن ری ایکٹ کرے گی. جہاں تھانے کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوگا تھانے کی گاڑی ری ایکٹ کرے گی اور برابر ری ایکٹ کرے گی. حملے کا جواب پسپا کرنا ہی نہیں ہوگا بلکہ قلع کما کرنا ہوگا. تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی چیئرمین کے فوکل پرسن برائے سوشل میڈیا اظہر مشوانی کو گھر کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا. عمران خان کہتے ہیں کہ پنجاب اور اسلام آباد پولیس تمام تر قوانین کو توڑ کر ہمارے کارکنوں کو نشانہ بنا رہی ہے. عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پیغام میں کہا گیا کہ اظہر مشوانی کو جمعرات سپہر 3 بجے لاہور سے حراست میں لیا گیا، جس کے بعد ان کو کچھ پتہ نہیں چل سکا. پنجاب اور اسلام آباد پولیس تمام قوانین بالائے طاق رکھ کر تحریک انصاف کے کارکنوں کو نشانہ بنا رہی ہے. دوسری جانب فواد چودھری اور فاروق حبیب نے بھی اظہر مشوانی کو حراست میں لیے جانے کے اقدام پر سخت تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے. عمران خان کے خلاف مقدمات پر جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. جے آئی ٹی 5 افسران پر مشتمل ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق جے آئی ٹی کی سربراہی ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار حمید کریں گے. وفاقی پولیس کے ڈی آئی جی اویس احمد جے آئی ٹی میں شامل ہوں گے. اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی سے گریڈ 18 کے افسران بھی اس جے آئی ٹی میں شامل ہوں گے. جے آئی ٹی اسلام آباد میں درج 4 مقدمات کی تفتیش کرے گی. جے آئی ٹی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت بنائی گئی ہے. اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے. اور وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم پر خصوصی ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے. ایف آئی اے، پی ٹی اے اور نادرا کے افسر شامل ہوں گے. وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر 8 ٹک ٹاک، 44 ٹویٹر اور 50 سے زائد فیس بک اکاؤنٹس کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا. سوشل میڈیا پر اس مہم کے خلاف خصوصی ٹاسک فورس بنائی جائے گی جس میں ایف آئی اے، پی ٹی اے اور نادرا کے افسر شامل ہوں گے. ٹاسک فورس مختلف سفارشات بھی مرتب کرے گی. گورنر سندھ کا عمران ٹیسوری نے کہا ہے کہ لاہور میں بیٹھا شخص اداروں کا کوئی احترام نہیں کر رہا. عمران خان پاکستان کو کمزور کرنے کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. کسی کو بھی جمہوریت کے خلاف سازش نہیں کرنے دیں گے. جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس وقت متحد رہنے کی ضرورت ہے. مل کر معاشی مشکلات پر قابو پانا ہوگا. دہشت گردی کا ناسور ختم کرنا ہوگا. وہ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ایک سیاسی جماعت جو کہ ایک پورا تماشا لاہور میں لگا کے پچھلے کئی دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ کوٹوں کا مارشل بنا ہوا ہے، کسی کا احترام نہیں کر رہا، ان اداروں کا بھی احترام نہیں کر رہا جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حفاظت کے ضامن ہیں. عمران خان جس ایجنڈے پر چل رہا ہے وہ پاکستان میں پاکستانی افواج اور اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی افواج، اس کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عوام کسی کو بھی اس گھنونی سازش کا حصہ نہیں بننے دیں گے. ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے یکجا رہنے کی، متحد رہنے کی. ساری پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو مشکلات سے پاکستان، جس میں معاشی مشکلات ہیں، ایک بار پھر دہشت گرد کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ملک کو تکلیف میں ڈالیں، اس ملک کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، دہشت گردوں کو شکست دیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ضیاء محی الدین فلائی اوور کا افتتاح کر دیا. پی پی رہنماؤں نے منصوبے کی تکمیل کو اہم سنگ میل اور مخالفین کی تنقید کا بھرپور جواب قرار دیا ہے. علی مہدی کی رپورٹ دیکھیے. علاقے گلفتان جوہر میں ضیاء محی الدین فلائی اوور کا چیئرمین پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے باقاعدہ افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پل کی تعمیر کو مخالفین کی تنقید کا جواب قرار دیا. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک کے خلاف گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بے نقاب ہو رہے ہیں.
बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है। जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिशें करते रहे वो खुलकर इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मसरूफ है। दुनिया भर के लॉबियस्ट, दुनिया भर के वो लोग जो कभी पाकिस्तान के हक में नहीं रहे, जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिशों में मुलविस रहे, आज इमरान खान के हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना था कि गुज़िश्ता इंतखाबात में इमरान खान यहाँ से जीते, ताहम तरक्याती काम पीपल्स पार्टी करा रही है। आज एक और वादे की तकमील का दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो वादे आवाम से किए हैं वो दूसरों की तरह कागजात पर नहीं है। पुल की 4.5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील एक अहम संगे मील है। मंसूबे के तहत 1 अरब 20 करोड़ रुपए लागत से अंडरपास भी ज़ेरे तामीर है। बरसात में निकासियाब के मसाइल से निपटने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी बनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि जिया मोहिउद्दीन फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील और आगाज एक अहम संगे मील और मुखालफिन की तनकीद का भरपूर जवाब है। कैमरामैन मसरूर खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। कराची में माह रमज़ान की आमद के साथ मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई है। कमिश्नर कराची की सरकारी नर्ख पर अशिया की फरोख्त के दावे पर अमल दरामद नहीं हो सका है। अली मेहदी की रिपोर्ट। कराची में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। इंतजामी इदारों की गैर फालियत के बाइस सब्जी, फल और गोश्त समेत आम इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। महंगे दामों अशिया की फरोख्त से गरीब और मुतवस्सित तबके का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। जो चीज़ 140 की थी 800 रुपये पाव है, 200 रुपये की आधा पाव, दुगनी कीमत है। बहुत ज़्यादा महंगाई किया, तूफान ले आए हैं। आप देख लो मार्केट से निकल रहे हैं, ये एक थैली हाथ में पकड़ी हुई है, बस खरीद ही नहीं सकते भाई। ऐसी जो है ना लूट मार में लगी हुई है। कमिश्नर कराची की जानिब से रमजानुल मुबारक के तनाजुर में रवायती इजलास करके मुख्तलिफ अशिया के सरकारी नर्ख जारी तो कर दिए गए, मगर सरकारी प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद किसी ख्वाब से कम नहीं है। रेट के ऊपर तो जब आदमी कंट्रोल करे ना, जब पीछे कंट्रोल हो, जैसे अब दाल चीनी है, पीछे जाएं तो उनसे रेट कम कराएं तो ये भी रेट कम करेंगे। कुछ ही नहीं मिलती है सरकारी रेट पे। सरकारी रेट पे अगर मिलेगी तो बात ही क्या, फिर सरकारी रेट से बिकेगा ना माल। कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का इंदिया दिया जा रहा है। तमाम आइटम्स की कीमतें जो है वो अभी नोटिफाई की गई, तो हमारे पास तमाम ऑफिसर्स जो कि इसको डील करेंगे उनकी तादाद 50 हो गई है, जो कि एक अच्छा नंबर है। और उम्मीद हमें यही है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में कामयाब होंगे। शहर में फी किलो आटा 98 रुपए सरकारी नर्ख के बरक्स 130 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि फल और सब्जियों की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। शहरी आला हुक्काम से अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर मौसर अमली इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन अली इमाम के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। अगले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा, गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। कहीं कहीं जालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बाज़ मकामात पर जल थलेक होने का इम्कान है। अभी खबर आपको दें, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कोयटा में जल थल एक होने के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। कई इलाकों में बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। हरनाई में छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। बोलान नदी में तुग़यानी के बाइस कौमी शाहरा को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी है। जल थल एक होने के बाइस शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि कई मकामात पर बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। कोयटा के साथ साथ बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी रिमझिम वक्फे से जारी रही। सऊदी अरब के ईरान के बाद शाम से भी ताल्लुकात बहाल होने के करीब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब के ईरान के बाद शाम से भी ताल्लुकात बहाल होने लगे हैं। सऊदी अरब और शाम सिफारत खाने ने दोबारा खोलने पर इत्तफाक
ظاہر کیا ہے۔ خلیجی ذرائع کے مطابق سعودی عرب اور شام باہمی تعلقات بحالی کے تحت سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ خلیج کے علاقائی اور سفارتی ذرائع کا خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سعودی عرب اور شام عید الفطر کے بعد سفارت خانے دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سفارت خانے کھولنے کا فیصلہ سعودی عرب میں شامی سینئر انٹیلیجنس اہلکار کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا ہے۔ واضح رہے کہ شام میں 2011 کی خانہ جنگی کے بعد سے بیشتر عرب ریاستوں نے شام سے تعلقات منقطع کیے ہوئے تھے۔